جب جسم بیمار ہو جائے تو اس کا علاج ضروری ہے، تو بالکل اسی طرح روح بھی بیمار پڑتی ہے، اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ جسم کی بیماری کے بارے میں اویئرنیس نہ ہو تو نقصان کیا ہوگا؟ بیماری بڑھ جائے گی۔ اس کی تشخیص اچھے ڈاکٹر سے تشخیص نہ کرائی، رپورٹس نہ لیں، تو انسان تشخیص کے بغیر علاج کروائے گا، پھر بھی نقصان۔ ماہر ڈاکٹر کے پاس نہ گیا، پھر بھی نقصان۔ سرے سے انکار ہی کر دیا، جسم تو بیمار ہوتا ہی نہیں، جو ہوگی دیکھی جائے گی، تب بھی مسئلہ۔ بلا تشبیہ و تمثیل روح بھی بیمار ہوتی ہے، اگر اس کا علاج نہ کیا تب بھی مسئلہ، بیماری بڑھ جائے گی۔ اگر کسی مشخص ماہر تشخیص کرنے والے کے پاس نہ گئے تب بھی مسئلہ، اور اگر ہم نے تشخیص کے بعد پراپر اس پر توجہ دے کے اسے مینٹین نہ کیا تب بھی مسئلہ۔ اور جسم بیمار ہو یا روح بیمار ہو، ایک جزو کے اندر پرابلم آ جائے، بیماری آ جائے، تو وہ پورے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سپوز سوتا ہے انسان آنکھوں کے ساتھ، اگر پاؤں میں درد ہو بلکہ ناخن میں درد ہو تو آنکھ کو تو اپنا کام کرنا چاہیے کہ وہ سو جائے، لیکن وہ سوتی نہیں ہے، پورے درد کو محسوس کرتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ فوراً اس کا حل تلاش کروں، کبھی وہ پین کلر لے لیتا ہے، کبھی کچھ لیتا ہے۔ اگر وہ بڑھتی جائے تو اسے پراپر علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اسے خدشہ ہوتا ہے، اگر یہ بڑھتا رہا تو پورے جسم کو مفلوج کر دے گا، یہ فالج زدہ ہو جائے گا، پورے جسم کو نقصان دے گا۔ اور وہ ماہر سے ماہر ڈاکٹر کی تلاش کرتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، سرمایہ بھی دیتا ہے، عقلی طور پہ تسلیم بھی کرتا ہے، علاج کے لیے کچھ جو ڈوزز اسے دی جاتی ہیں اسے کڑوی ہوں جیسی ہوں قبول کرتا ہے۔ ادھر المیہ یہ ہے کہ ایک شخص مانتا ہی نہیں کہ روحانیت ہے کیا۔ معاشرے کی بیماری کہاں سے آئی؟ اس نے کہا یہ روحانیت کیا ہوتی ہے۔ دوسرا، جب اس نے روحانیت کا انکار کیا اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ بیماریاں بھی ہیں۔ جب بیماریاں تھیں علاج نہ ہو سکا تو بیماریاں بڑھتی گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر معاشرے میں تخریب زیادہ بڑھ جائے تو سمجھ لیجئے کہ معاشرے میں رہنے والوں کی روح آلودہ ہو گئی، اس وجہ سے اس نے تخریبی کام شروع کر دیے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ روحانیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب روحانیت کا انکار اور روحانی بیماری، ان بیماریوں میں سے آئیے چلتے ہیں کسی ایک چند بیماریوں کی طرف۔ مثلا روحانی بیماری ہے تکبر، روحانی بیماری ہے حسد، روحانی بیماری ہے کینہ، بغض۔ ہر بندے کو یہ معلوم ہے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی تکبر کرے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ تکبر کرتا ہے تو عالم امر کے ساتھ اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود عالم دنیا کے سارے اسباب مہیا ہیں۔ آج کی ماڈرن ورلڈ کیا کر رہا ہے؟ ویسٹ کیا کر رہا ہے؟ ہر چیز کی ریسرچ کے بعد، پوری دنیا میں لگژری لائف کو انٹروڈیوس کروانے کے بعد، آپ عالم مغرب کو دیکھیں تو وہ خود اسپرچولیٹی کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے سوال کیا جائے کیا بات ہے کہ تم یہ سارے مادی اسباب کو چھوڑ کے کسی اور تلاش میں کیوں ہو؟ انہوں نے کہا سب کچھ مل گیا ہے لیکن سکون ابھی نہیں ملا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ مادیت نے، اس مغرب نے، ویسٹ نے ہمیں بھی میٹیریلزم میں ڈال دیا، اور ہمیں یہ کہا کہ تمہارا سب کچھ تو یہاں پڑا ہوا ہے، یہ بھی تلاش کر لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی حاصل کر لو، یہ بھی حاصل کر لو۔ ہم جسم کے حصول کے پیچھے پڑ گئے، ہمیں روحانیت کی بالکل خبر بھی نہ ہونے پائی۔ جسے خبر ہوئی اس نے قرآن کھولا، قرآن نے اسے آسان سے جملوں میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سادہ سی بات قرآن مجید فرقان حمید نے کی۔ اب یہ جو روحانیت ہے، تکبر ہے۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے ہم جب آئے تھے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بچپن میں کچھ بھی نہیں تھا، بڑے ہوئے تو پھر ہم نے کوئی محنت کی، تو محنت کرنے کے بعد وہ کہتا ہے میں نے محنت کی ہے۔ قرآن کہتا ہے تو کون ہوتا ہے محنت کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے محنت کرنے والا؟ اگر محنتوں سے ملتا تو سارے محنت کرنے والے اور اچھے دماغوں والے تو سب کچھ لے جاتے۔ یہ تیری محنت نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، شکر کر یہ اللہ نے عطا فرمایا۔ تیری محنت کو رنگ لگانے والا کون ہے؟ تو تکبر میں مت آ،
تجھے جو کچھ بھی میسر آیا، یہی وہ موقع تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عملوں والوں کو بھی کہا کہ کوئی مت یہ سمجھے کہ وہ جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے جائے گا۔ اما جان نے سوال کیا حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں بھی میں اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ منگ پناہ محمد بخشا اوس جنابوں، متے کوئی لفظ اب اللہ نکلے تے رد ہو جاویں اوس جنابوں۔ یہ تکبر اتنی بڑی چادر ہے۔ ہماری عاجزی کہاں ہٹتی ہے؟ جب ہم کسی چیز پر قبضہ نہیں کر پاتے تو ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے عاجز ہیں، اور جہاں ہمارا ہاتھ پڑتا ہے ہم میں سے چھوڑتا کوئی نہیں ہے۔ یہی تکبر ہے۔ اسی سے معاشرے میں فساد آتا ہے، اسی سے معاشرے میں تخریب کاری جنم لیتی ہے۔ چونکہ روح بیمار ہو گئی، کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میں متکبر ہو گیا ہوں، کہ اس تکبر کی اس بیماری کو پہچان کہ یہ تجھے حقیقت میں عالم امر سے توڑنا چاہتی ہے۔ بالکل اسی طرح حسد ہے، جیلسی ہے۔ ایک بندہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں یہ کیوں کھا رہا ہے، یہ کیوں پی رہا ہے، اور ویسٹ کی انٹلیکچوئل اگریشن دیکھیے کتنی ہے کہ اس نے مذہب والوں کے بارے میں ہمارے دل میں تو ایسی بات ڈال دی ہے، اور جو کوئی مرضی کھاتا رہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اور مولانا کھا لیں تو ہم کہتے ہیں مولانا تو کھاتے ہی بہت ہے، ان کے پاس گاڑی کہاں سے ہے، خود اتنی بڑی گاڑی پہ بیٹھا ہوا اور مولانا کی چھوٹی سی بھی نہیں دیکھ پاتا۔ کیا ہے یہ؟ جیلسی ہے۔ اب یہ جیلسی یہ باطن کی بیماری ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے ریکگنائز نہیں کر سکے، پہچان نہیں سکے کہ یہ بیماری ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کروایا تو بڑھے گی، جب بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ میری سوچ وہ تخریب پیدا کرے گی۔ کہاں سے آئی، کیوں آئی، کیسے آئی، اور تخریب پیدا کرے گی۔ نہیں آنی چاہیے، اور تخریب پیدا کرے گی کہ اب اس کے بارے میں کچھ اور سوچو۔ انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر فرد کے بارے میں جس کے بارے میں انسان اپنے اندر جیلسی پیدا کر لیتا ہے تو پھر اسے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وجود بھی اس زمین پر وہ برداشت نہیں کرتا۔ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے۔ آج اگر میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں تو کیا اس بیماری کی وجہ سے بھی ہم انسانیت کے دشمن نہیں ہو گئے؟ اور پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس مرض کا علاج کروانے کے لیے کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ مرض ہے، اگر ہم نے اس کا علاج نہ کیا یہ مرض بڑھتا چلا جائے گا، اور جب یہ مرض بڑھے گا تو ایک بندے تک نہیں رہے گا۔ صوفیاء نے اس پر کلام کیا، مرض چاچے کے بغض کا باپ کے سینے میں ہوتا ہے لیکن وہ اولاد میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ چچا کا بغض باپ کے سینے میں ہے، جیلسی ہے وہ اولاد کے، ہمسائے کا بغض وہ بڑے کے سینے میں آتا ہے، دادا کے سینے میں، وہ اولاد میں، اولاد در اولاد کے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ اور کہا یہ وہ بیماریاں تھیں کہ اس کی پہلے تو تسلیم کرنا کہ یہ بیماری ہے، پھر اس کا معالج تلاش کرنا۔ اب جس معالج کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس عالم خلق کا علم ہونا ضروری نہیں، اس کے پاس عالم امر والا علم ہونا ضروری ہے، اور عالم امر کا علم کون ہے؟ وہ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اس سے پتا چلا کہ یہ جس کے پاس میں اور آپ اپنے علاج کے لیے گئے، اسپرچلی انفٹ ہوئے، انر پیوریفیکیشن چاہتے ہیں، باطن کا تزکیہ چاہتے ہیں، وہ جو روح بیمار ہو چکی، جس کا کنیکشن کٹ گیا، وہ کنیکشن جوڑنے کے لیے جس کے پاس گئے اسی کو شیخ اور پیر کہتے ہیں، اسی کو مینٹور کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کام کے لیے جاتا ہے تو آپ اسے کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ کہے پیری تو ایک ڈرامہ ہے، پیری تو شاید ڈونگ ہے۔ ہاں ڈونگ ہے، کب؟ جب میں نے اور آپ نے اپنے لیے معالج اچھا تلاش نہ کیا۔ ہم نے وہ تلاش کر لیا جس کو قرآن آتا ہی نہیں ہے، ہم نے وہ تلاش کر لیا جو حدیث رسول سے واقف ہی نہیں ہے، ہم نے وہ تلاش کر لیا جس نے کبھی عمل کی زندگی میں قدم ہی نہیں رکھا، جو ہم سے زیادہ بیمار تھا ہم اس کے پاس چلے گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈی ٹریک ہو گئے۔ ہم بھی کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس لیے کہ جناب دعا کر دو ذرا کاروبار چمک جائے، ہم اس لیے جاتے ہیں جناب دعا کرو اولاد نرینہ ضرور کروائیے، لیکن اس کا اصل مقصد تو یہ تھا جناب میرے اندر بیماریاں آ گئی علاج کیجئے، جناب میں نماز پڑھتا ہوں لذت نہیں ملتی
لذت عطا کیجئے، میرا کچھ علاج فرمائیے۔ وہ جناب میں تو معاشرے کے لیے ایک کامل فرد کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہوتا ہے جو لوگوں کا نفع سوچتا ہے۔ میرے دل میں تو ہر وقت لوگوں کے بارے میں برے خیالات ہیں، میں تو تخریب کاری کرنا چاہتا ہوں، میرا ذہن صاف کیجئے۔ اب وہ اللہ کا بندہ پہلے تشخیص کرتا ہے بیماری کون سی ہے، پھر اس تشخیص کے مطابق باب نبوت میں لا کے اس کا علاج کرتا ہے۔ اور باب نبوت کے ہمیں آنے کے بعد جب اس کا علاج ہوتا ہے، پھر مادیت میٹریلزم نکلتا ہے، جسم کی ساری چیزیں وہ جو اسے لاغر کر رہی ہوتی ہیں اور روح کو پریشان کرنے والی چیزیں وہ اسے جو خراب کر رہی ہوتی ہیں، وہ ان کا علاج بارگاہ مصطفیٰ کریم سے لے کے آتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہے، ارے تمہیں معلوم نہیں حضور نے فرمایا حسد کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ وہ اسے اس بار تکبر کرنے والے کا انجام کیا ہے، کینہ رکھنے والے کا انجام کیا ہے، اور اس کے دل کے بہزہ پر نظر ڈالتے ہوئے اس کو پاکیزہ کرتا ہے اور اس کا تعلق رسول سے بھی جوڑتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی جوڑتا ہے۔ اب دیکھیے، جب ایک شیخ کا اور استاذ کا، معلم کا، مینٹور کا یہ کام ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں تو اور پھر کس کی ضرورت ہے؟ اس وقت مجھے اور آپ کو جہاں فزیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ایکسپرٹ فزیشین کے پاس جانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح اپنی اسپرچولی جو ڈیزیزز اور بیماریاں ہیں ان کے علاج کرنے کے لیے اسپرچل ایکسپرٹ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسپرچل ایکسپرٹ وہی ہے جو اللہ سے بھی جوڑتا ہے اور رسول اللہ سے بھی جوڑتا ہے۔ آپ اولیاء کی زندگی کو پڑھ لیجئے، کبھی بھی داتا صاحب علیہ رحمہ کو پڑھتے ہوئے آپ کو خیال بھی نہیں گزرے گا کہ انہوں نے رشتہ اپنی ذات کے ساتھ یا دنیا سے جوڑا۔ مڑی ہوئی اگر کوئی ایسی قوم بھی آ گئی کہ جس نے آ کے یہ کہا جناب ہمیں صحیح راستہ دکھا دو، تو کہا راستہ دیکھنا ہے تو آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند ہوتی ہے تو کہا اب تمہیں راستہ دکھایا جاتا ہے، تو انہوں نے راستہ دکھایا ہے تو گنبد خضرا والا دکھایا ہے، راستہ دکھایا تو قرآن والا دکھایا ہے۔ جب آنکھیں کھلتی ہیں تو ان کی زبان پہ جاری ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب وہ پانی اسی چشمے سے پیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آج تک ایسا پانی نہیں پیا۔ کیوں؟ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس پانی میں بڑی تاثیر ہے، ممکن ہے اس میں بھی بڑی تاثیر ہو، اب مسئلہ یہ ہے کہ اندر کے سارے کڑوے پن دور ہو گئے تو پانی میٹھا نہیں لگے گا تو اور کیا